بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. معزز سامعین، آپ خطبہ جمعہ سماعت فرما رہے ہیں. رمضان المبارک گزر چکے، اب معلوم نہیں آنے والا رمضان کس کو میسر ہوتا ہے اور کس کو نہیں، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ کوئی بھی اپنی موت سے باخبر نہیں ہے تو اسے بے خبر بھی نہیں رہنا چاہیے. گویا اس کو ہلکے میں نہ لے آدمی. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کب اور کس جگہ اس کا انتقال ہوگا یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ اسے مرنا ہے. یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس کو مرنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہے. اگر یہ نہ ہوتا کہ آدمی کو اس کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں دینا ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آدمی اپنی زندگی میں جیسا چاہتا من مانی کرتا. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ کے سارے اعمال کا حساب و کتاب تمہارے مرنے کے بعد میں تم سے لوں گا. ہمارے قریبی جو گزر چکے ان کا حساب و کتاب ہو چکا، ہم باقی ہیں. جیسے ہی ہمارا انتقال ہوگا ہم سے بھی حساب و کتاب ہوگا. اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا. یہاں پر مخاطب صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے سارے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا، جوڑے جوڑے بنائے. اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے بنائے.
اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں پیدا کیا تو اس کا حساب و کتاب بھی اللہ رب العالمین لے گا. جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ رمضان المبارک گزر چکے، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں جو پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیز کی طرف ہم رجوع کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حرام کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ یا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے سودی کاروبار، رشوت کا لین دین اور ساری چیزیں شریعت میں پوری چیزیں مذکور ہیں، جن کو برابر یہ ممبر رسول سے آپ کے سامنے لایا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ لایا جاتا رہے گا. کیوں کہ وہ بات یہاں سے وہ بات بیان کی جاتی ہے جو بات چھپا لی گئی، جو لوگ بیان نہیں کرتے طاغوت کے سلسلے میں. شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں طاغوت کے سلسلے میں اتنی کلیئر بات آتی ہو. میں شاید اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے دنیا بڑی ہے، خود ہندوستان بڑا ہے اور اللہ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں، تو شاید جو اس سے پہلے یا اس کو چھوڑ کر دوسری ایسی جگہیں کم ہی ہوں گی جہاں سے یہ چیز برابر آتے رہے، کیونکہ آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے. طاغوت کا انکار ضروری ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی ٹوٹنے والا نہیں. ایک ایسا مضبوط سہارا آپ نے تھام لیا ہے طاغوت کا انکار کر کے. لیکن اب آپ کی زندگی اگر ایسی ہو کہ طاغوت کے ساتھ سمجھوتے والی ہو، وہ جیسا کہہ رہا ہو آپ ویسا کر رہے ہوں، آپ نے نظر انداز کر دیا ہو شریعت کے احکام کو، آپ نے نظر انداز کر دیا ہو کتاب اللہ کو، آپ نے نظر انداز کر دیا ہو سنت رسول اللہ کو، اور آپ طاغوت کی پیروی کیے جا رہے ہیں، اور آپ ترک میں یہ پیش کریں کہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ اور دوسرے مولانا نہیں ہیں کیا؟ دوسرے علماء بھی تو ہیں، وہ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں اور آپ اس سلسلے میں یہ کہتے ہو، تو گویا تمہارے کہنے کے مطابق دنیا کے سارے علماء غلط اور ایک تم ہی بس صحیح ہو، کیونکہ طاغوت کا ڈھلورا آپ ہی پیٹ رہے، طاغوت سے انکار کی بات صرف آپ ہی کر رہے، آپ کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اور دوسرے علماء جو اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں وہ گرچہ دلائل نہیں دے رہے ہیں لیکن طبیعت کو وہ بات اچھی لگ رہی ہے تو ان کی باتوں کو آپ مان لے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت
खता पर कभी जमा नहीं हो सकती। मुमकिन ही नहीं कि किसी गलती पर ये जमा हो जाए। वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब हिदायत दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस पाक में बयान फरमा दिया कि आपको कैसा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़े जा रहा हूं, जब तक उसको मजबूती से थामे रहोगे, तमस्सुक बिल किताबी व सुन्ना जब तक कायम होगा, तब तक तुम गुमराह नहीं होगे और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील और रुसवा नहीं कर सकती, तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकती। वजह उसकी क्या? वजह उसकी ये है कि आपका अमल किताबुल्लाह पर है, आपका अमल सुन्नत रसूलुल्लाह पर है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस सिलसिले में फलाने मौलाना तो ऐसा कहते हैं, अमके मौलाना तो ऐसा कहते हैं, ढिमके मौलाना तो ऐसा कहते हैं, और आप ऐसा कहते हो तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी, तो मेरे भाइयों फिर मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा मौलाना और तेरा मौलाना ये हमारे लिए दलील नहीं है। हो सकता है कि आलिम ने अपनी जिंदगी में कोई फैसला लिया हो लेकिन शरीयत में गलत हो, लेकिन क्या सिर्फ इस बात की वजह से कि उस आलिम ने ये गलत फैसला ले लिया आप भी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे? आपने अगर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को फैसल माना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान के मुताबिक व उलिल अम्र मिनकुम, जिससे मुराद सलफ सालिहीन है कि आप सलफ सालिहीन की तरफ पलट कर देख लो, किसी चीज़ की वजाहत अगर आपको किताबुल्लाह में, अगर आपको सुन्नत रसूलुल्लाह में नहीं मिल रही है तो आप देखो खुलफाए अरबा ने उस सिलसिले में क्या कहा, सहाबा इकराम का उस सिलसिले में क्या अमल रहा, ताबईन तबा ताबईन और बड़े बड़े जो आइम्मा गुजरे हैं उनका इस सिलसिले में क्या अमल रहा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब अगर आप लेकर के आ जाओ कि ये सदी 2 सदी 3 सदी पहले के उलमा को कि भाई आप इनकी बताए हुए तरीके पर चलो, हाँ इनके बताए हुए तरीके पर चलो, ये जो बता रहे हैं वही हक है, ऐसा नहीं। जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में मज़कूर है और सलफ सालिहीन ने जिसके बारे में जिक्र कर दिया वही हक है। ये दीन का मामला है, यहां पर मेरी मर्जी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी। सिर्फ हमारा ये कह देना काफी नहीं होगा कि हमारे उलमा तो इस सिलसिले में ये कहते हैं, तो गोया आप मुक़ल्लिद हो गए उलमा के, गोया आपने उलमा को अपना रब बना लिया। मौलाना साहब आप ऐसा कह रहे हैं, दलील, क्योंकि बगैर दलील के बात नहीं होगी। हजरत आदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनकी इबादत तो नहीं करते थे, जब यह आयत नाजिल हुई कि तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर उनको अपना रब बना लिया था, उनको अपना रब बना लिया था। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने उनको अपना रब नहीं बनाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि क्या जिस चीज़ को वो हलाल करते थे तुम उसको हलाल नहीं समझ लेते थे? क्या जिस चीज़ को वो हराम समझते थे तुम उनको हराम नहीं समझ लेते थे? अगर ऐसा है कि जिस चीज़ को वो हलाल समझते थे उसको तुम हलाल समझने लगे, जिस चीज़ को वो हराम समझते थे तुम उस चीज़ को हराम करने लगे, तुम उस चीज़ को हराम करने लगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यही तो उनको रब बनाना हुआ।
یہی تو ان کو رب بنانا ہوا. اب ایسی صورت میں آپ نے کیا کیا؟ ایسی صورت میں آپ نے یہ کیا کہ اللہ کے فرمان کو نظر انداز کر کے, اللہ کے احکام کو نظر انداز کر کے تم نے اپنے علماء کی بات مان لی. سیم وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ جو تم میں کے پہلے لوگ گزر چکے ہیں تم ان کی سنت کو اپناؤ گے. آج آپ دیکھو گے تو اگر آپ طاغوت کے سلسلے میں بات کر رہے ہو تو لوگ آپ کے سامنے یہ بات لائیں گے کہ وہ صاحب اس سلسلے میں ہمارے مولانا تو یہ کہتے ہیں, اس سلسلے میں ہمارے مولانا تو یہ کہتے ہیں, اور پھر کمنٹ بھی کریں گے لوگ کہ یہ مولانا تو نظر نہیں آتے, کہیں سے فارغ ہیں بھی کہ نہیں ہیں, یہ کہیں سے فارغ ہیں بھی کہ نہیں ہے. گویا دین اسلام کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہیں سے فارغ ہونا ضروری ہے. الحمدللہ میں تو فارغ ہوں. جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس سے سن 2007 میں میری فراغت ہوئی. گویا آج سے 13 سال پہلے, آج سے 13 سال پہلے میری فراغت ہوئی ہے, اور میں آج آپ کے سامنے یہ جو کھڑا ہوں بولتا ہوا, تو جو کچھ میں نے علم حاصل کیا ہے وہ وہیں سے, گرچہ یہ بات الگ ہے کہ شعور کہیں اور سے ملا, لیکن علم تو وہی ہے, علم وہی ہے. حدیث میں آپ کے سامنے وہی پیش کر رہا ہوں, قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے وہی پیش کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے, احادیث میں جو میں نے وہاں پر پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. یہ جان لیجیے آپ کہ کسی کی بھی بات, کوئی بھی بات کرے, ایکس وائی زیڈ جو بھی بات کرے, اگر اس کی بات کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے, سلف صالحین کے اقوال سے مل رہی ہے, پھر سے کہ اگر اس کی بات کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ سے, ایک پیمانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے, جو قرآن نے ہم کو پیمانہ دیا ہے, اس پیمانے کے آدھار پر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جس کی بھی بات کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ سے, سلف صالحین سے بات مل رہی ہو, اب وہ پرلے درجے کا جاہل کیوں نہ ہو, وہ آپ کی گمشدہ چیز تھی, آپ کو وہ لے لینی چاہیے, کیونکہ وہ اس آدمی کی بات نہیں بلکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات ہے. یہ پیمانہ ہے ناپنے کا. لیکن اس وقت پیمانہ کیا بن گیا ہے؟ میرا مولانا تیرا مولانا, میرا مسلک تیرا مسلک. گویا کسی کو کوئی سروکار نہیں کہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے, کسی کو کوئی سروکار نہیں کہ سنت رسول اللہ کیا کہہ رہی ہے, اور پھر دعویٰ اس بات کا کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. پھر دعویٰ ہے, دعوے تو بڑے بڑے لیکن عمل میں زیرو. پھر پلٹ گئے آپ اپنے علماء کی طرف, تعصب کی بنیاد پر, عصبیت کی بنیاد پر, عصبیت کی بنیاد پر. جبکہ ابھی کچھ چیزیں رمضان المبارک میں آئی تھیں تو بھائی لوگوں کے سامنے میں نے یہی بات رکھی, بھائی لوگوں کے سامنے میں نے یہی بات رکھی کہ جو بات کتاب اللہ میں مذکور ہے, جو بات سنت رسول اللہ میں مذکور ہے, وہی ہمارے لیے دلیل ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمارے لیے دلیل نہیں. ایک آدمی کا اجتہاد ہوتا ہے, اجتہاد غلط ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے پاس اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صحیح احادیث پاک آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو اس کو مان لینا چاہیے اور اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے. کیوں کہ چھوٹا موٹا دعوے دار ہم بھی ہیں کہ ہم مسلم ہیں, زبان اس قابل نہیں اور ہمارا کیریکٹر بھی اس قابل نہیں کہ اپنے آپ کو نبی کا وارث کہہ سکیں.
बहुत बड़ा मकाम है वो, बहुत बड़ा मर्तबा है वो, लेकिन थोड़ी सी जो हवा दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शरीयत की, और उसकी हल्की सी जो हवा लगी है, उस हवा की वजह से कोशिश ये करते रहते हैं कि वो हवा जो हमको छू कर गुजर गई है, कोशिश ये कर लें कि वो हवा सबको छू कर गुजर जाए, सबको छू कर गुजर जाए, कि कम अज कम उतना ईमान किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर वो भी लिया है। क्यों? कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल के बगैर हमारी निजात मुमकिन नहीं। हम अगर ये बोलेंगे कि हमारे मसलक के मौलाना, कितने मसलक और कितने फिरके बटे हुए, क्या इतने ही मसलक और इतने ही फिरके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे? अबू बकर और उमर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ज़माने में मौजूद थी? क्या था सब? दीन क्या है फिर? उन्होंने दीन को कैसे समझा और किस चीज़ को दीन समझा? आज तुम्हारे नज़दीक दीन क्या है और किस चीज़ को तुम दीन समझ रहे हो? दोनों में तुम्हें फ़र्क करना पड़ेगा, और फ़र्क करने के लिए तुम्हारे पास में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का होना ज़रूरी है। जैसा ही कोई बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की आ जाए तो आप छोड़ दो, लेकिन अगर आप ये बोलो कि मेरे मौलाना ने ऐसा कहा, दूसरे मसलक का आदमी बोले कि मेरे मौलाना ने ऐसा कहा, तो फिर ये, और फिर मैं ये बोलने लगूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने ये कहा, तो दलील ये नहीं चलेगी, दलील ये नहीं चलेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक, जिसको अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर भी जिक्र किया है कि अगर ऐसी कोई बात कर रहा है, अब अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी मौत जाहिलियत वाली मौत होगी, असबियत वाली मौत। असबियत क्या होती है? खानदानी असबियत, यह भी उसमें शामिल है। मसलक और फिरके की असबियत, यह भी उसमें शामिल है। और जब दीन इस्लाम का मसला आपके सामने आ जाए तो आप ये नहीं कर सकते कि हमारे मसलक के मौलाना ये कहते हैं और हमारे मसलक के मौलाना ये कहते हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने ईद रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने के बाद में जो जश्न जुमा आया है उसमें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अब जैसे जैसे हालात साजगार होते जाएंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलती जाएगी, सब अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, और फिर जैसा ढर्रा पुराना चला आ रहा था वैसा फिर चालू हो जाएगा। तो तुमने रमज़ानुल मुबारक से सबक क्या लिया? रमज़ानुल मुबारक में तुमने कुरान को किस हद तक समझा? या फिर मेरा ऐसा ख्याल है कि लाइव प्रोग्राम सिर्फ यहीं के चलते रहे और दूसरी मस्जिदों से नहीं हुए। कुछ लोगों ने कोशिश की कि प्रोग्राम चलाएं, लेकिन कामयाबी के साथ और रेगुलर वो प्रोग्राम अपने ना चला सके, सोशल मीडिया में हमारे ही प्रोग्राम गर्दिश करते रहे, तो मुमकिन है कि बहुत से नए लोग सुन रहे हों। तो हम उनके लिए ये बात फिर बयान कर देना चाहते हैं कि हमारे लिए जो इबरत है, हमारे लिए जो पकड़ने की चीज़ है, वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह है और सलफ सालिहीन के अक़वाल। कौन से सलफ सालिहीन? जो हकीकत में जिनका शुमार सलफ सालिहीन में हो, हमारे जैसे आदमी नहीं। ये 1 सदी 2 सदी पहले जो गुजर चुके उनका शुमार नहीं। हाँ, अगर सलफ सालिहीन के मुताबिक और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है कि कुरान और हदीस की सच्ची बात हम तक पहुंची और हम आप तक पहुंचाने की उसको कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक जा चुके, रमज़ानुल मुबारक गुजर चुके। अब हम नॉर्मल 11 महीनों में से पहले महीने में यानी शव्वाल के महीने में कदम रख चुके हैं। अब शाबान तक हम आज़ाद नहीं हैं, शाबान तक हम आज़ाद नहीं हैं। कैद हुआ था शैतान रमज़ान में,
اور آزاد ہوا ہے رمضان کے جانے کے بعد تو شیطان۔ اب ہر آدمی اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر ذرا ایک بار سوچے کہ اس کی فطرت اسے کس طرف لے کر جا رہی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان اس پر حاوی ہو رہا ہو، شیطان اس پر حاوی ہو رہا ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اس نے پسے پشت ڈال دیا ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں، جو کچھ بھی آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آدمی اگر کسی چیز کو ٹھان لے کہ مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کو اتنی صلاحیت تو دی ہے کہ اگر ایک جاہل آدمی نے بھی ٹھانا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ ایک عام آدمی نے بھی جس کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم نہیں تھا، ایک عام آدمی جس نے تھوڑا بھی فکر کر لیا کہ میں رمضان میں ایسا کیوں تھا اور اب میں ایسا کیوں ہوں، میں ایسا کیوں ہوں، یہ سوچے رمضان میں ویسا کیوں تھا اور آج میں ایسا کیوں ہوں، اس بات پر ذرا تھوڑا سا آدمی غور کر لے تو اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات کافی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت نہیں دی کہ تو پانی کا ایک قطرہ غروب آفتاب سے پہلے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، اس نے نہیں اتارا۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے پردے میں رکھا ہے، وہ پردے سے باہر کیسے جا سکتی؟ وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہے گی۔ رمضان المبارک میں ہی آپ کے سامنے درسوں میں یہ بات آئی، سورہ نساء آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ لیکن ایک عورت رمضان بھر گھر میں ٹک کر رہی اور رمضان کے جاتے ہی وہ باہر نکل گئی، ایسا فرق۔ ایک آدمی حلال پانی کے قطرے کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار رہا تھا چونکہ اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ سودی کاروبار کرے۔ اب وہ سودی کاروبار کیسے کر سکتا ہے جب حلال چیز کو اس نے حلق سے نیچے نہیں اتارا؟ تو حرام چیز کا ارتکاب غیر رمضان میں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو رمضان میں کر ہی نہیں سکتا، غیر رمضان میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو تمہیں تقویٰ کیا ملا پھر رمضان سے؟ تم نے رمضان سے سبق کیا حاصل کیا؟ بلکہ پردے کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہمارے درس میں آئیں، سورہ احزاب وغیرہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، اور ان میں پردے کے احکام بھی آئے اور وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ وہ مجھے ایک بات پھر وہ یاد آ جاتی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کی بیوی غالباً ام سلمہ نے اپنے منہ بولے بیٹے سالم کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ سالم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حذیفہ جو ہیں یہ سالم کے آنے جانے کو پسند نہیں کرتے، جبکہ وہ میری گود میں کھیلے ہیں، پلے بڑے ہیں میرے پاس میں اور میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اب کیا میں ان سے پردہ کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بات پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی اولاد نہیں، ضرورت کے کام پڑ جاتے ہیں، حالات کبھی ایسے آ جاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں ماں بیٹے کا رشتہ ہے، دونوں کے درمیان میں ماں بیٹے کا رشتہ ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام ہیں ان کو آپ کو ماننا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ اگر یہ چاہتی ہو کہ یہ میرے پاس میں آئے جائیں
تو انہیں حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ان کو دودھ پلا کر ان کی رضائی ماں بن جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ان کے آنے جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ہمارے درس قرآن کی طرف یا پلٹو گے تو ہم جو درس قرآن سرے سے لے کر آ رہے ہیں، سرے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی، اور ایسی ایسی آیتیں جن کو پڑھ کر کے میں خود بھی دنگ رہ گیا کہ ایسی بھی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جو حق اور باطل کے درمیان کوئی بیچ کی راہ نکالنا چاہتا ہے، کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وہی پکا کافر ہے۔ جبکہ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے میں نے سورہ نساء نہیں پڑھا، مدرسے میں نہیں پڑھائی گئی، غور و فکر اس پر نہیں ہوا اس سے پہلے، ایسا نہیں کہ پڑھائی گئی، ہم نے پڑھا، اور امتحان کی تیاری کے لیے آدمی کتنے غور و فکر کے ساتھ میں بات پڑھتا ہے، لیکن یہ فکر، یہ سوچ، طاغوت کے انکار والی یہ فکر، یہ سوچ ہمارے اندر موجود نہیں تھی، ہم نے اس پر کیئر نہیں کیا۔ لیکن اب جب یہ فکر پیدا ہو گئی اور ہم آپ کے سامنے سلف صالحین کے حوالے سے ان کی تفسیریں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کی ہے، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی شاندار ہماری یہ شریعت ہے کہ ہر چیز کے مسائل کا حل اس نے پیش کر دیا، ہر چیز کی مسائل کا حل۔ گویا ہماری کامیابی کا راز صرف اور صرف اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے والے نہ بنیں، فرقوں میں اور مسلکوں میں بڑھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ میرے مولانا نے ایسا کہا، تو وہ کہنے لگے کہ میرے مولانا نے ایسا کہا، تو پھر ایسے میں آپ کتاب اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، ایسے میں آپ سنت رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں تو آخرت میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام برا ہونے والا ہے۔ یہ چند نصیحت کی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جو بھی ہمارے یہ خطبے کو سن رہا ہے، جس تک بھی ہماری یہ بات پہنچ رہی ہے، تو ہم ان کے سامنے یہ بات رکھ دینا چاہتے ہیں کہ درس قرآن جیسا کہ رمضان المبارک میں چلتا رہا ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کو جلد شروع کریں گے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ پائے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے۔ وہ فیس بک میں اور یوٹیوب میں آپ کو دستیاب ہوگا، دونوں جگہ ہمارے چینل کا نام ہے، فیس بک میں پیج ہے ہمارا پیورسٹ اسلام کے نام سے، اور یوٹیوب